أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 ہے، 132۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس حقیقت کا انکشاف کیا ہے کہ جو بات پچھلی آیات میں ملت ابراہیمی کی آئی اور جس ملت کی اتباع کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ملت ابراہیمی کا اتباع کیجیے جو خالص توحید پر مبنی، اللہ کی طرف رجوع ہونے پر مبنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی کو حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں یہ بات بتائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو حکم دیا کس بات کا، اب کہ وہ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں۔ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی حکم دیا۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوترے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب سے نسل چلی ہے حضرت یوسف علیہ السلام وغیرہ، جن کے 12 بیٹے وغیرہ، اور بنی اسرائیل کا جو سلسلہ چلا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَوَصَّى بِهَا، بہا کی ضمیر ملت ابراہیمی کی طرف جا رہی ہے کہ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، حضرت ابراہیم نے بھی وصیت کی اسی کی کہ ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے کا حکم دیا، وصیت کی بنی ہی اپنے بیٹوں کو، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو یعنی حضرت اسماعیل اور اسحاق کو وصیت کی، اور پھر حضرت اسحاق کے بعد وہ یعقوب، حضرت یعقوب نے بھی اپنے بچوں کو اسی بات کا حکم دیا کہ وہ بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کریں۔ چنانچہ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، اور حضرت ابراہیم نے ملت ابراہیمی کی اتباع کی وصیت کی بنی ہی اپنے بیٹوں کو، وہ یعقوب، اور حضرت یعقوب نے بھی وصیت کی یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصطفیٰ لکم الدین، تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، دین ابراہیمی کو چن لیا ہے، دین اسلام کو چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم اس دین سے ہٹ جاؤ، تمہیں مرنا تو بس اسی دین پر، اسی اسلام پر مرنا ہے۔ فلا تموتن، پس تم ہرگز نہ مرو، تمہیں موت نہ آئے، الا مگر یہ کہ وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان رہو، تمہیں اسلام ہی پر، اسی اسلام پر موت آنی چاہیے، تمہارے ذہنوں میں، تمہارے دلوں میں کفر اور شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ، بہت بڑی بات یہاں ہم سب کو سبق کے طور پر ملتی ہے کہ ہر گھر کے ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنے نسلوں کے دین کی فکر کرے۔ آج ہم مرتے ہیں تو کس کی وصیت کرتے ہیں؟ مال کی وصیت، دکان کی وصیت، کاروبار کی وصیت، دنیا داری کی وصیتیں ہیں۔ اصل وصیت تو وہ ہے جس کا تعلق روح سے ہے، مذہب سے ہے، اللہ سے ہے، دین سے ہے، جس کی وصیت ایک مومن اور مسلمان کو کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو ملت ابراہیمی پر قائم رہنے کی وصیت کی، حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو ملت ابراہیمی پر قائم رہنے کا، دین اسلام پر ہی مرنے کا، اور دین اسلام ہی پر زندہ رہنے اور دین اسلام ہی پر مرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی اور اس ذمہ داری کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر باپ آج اس بات کا عہد کرے کہ میں اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو
ان کے دین پر قائم رہنے کی تلقین کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں یہ فکر نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله